جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اور بڑی اہم چند خبریں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں اور ان کے حوالے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مستقبل کی سیاست پاکستان میں کیسی ہوگی، کون ان ہوگا کون آؤٹ ہوگا اور کس کے اوپر عطاب آ رہا ہے، کس کو ثواب مل رہا ہے۔ تو جو چند خبریں جو اہم خبریں ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ جو عرفان قادر صاحب نے انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، ہمارے دوست ہیں پرویز سندھیلا صاحب، اور انہوں نے اس ویڈیو میں یہ بات بڑے واضح طور پہ کہہ دی کہ نواز شریف کے خلاف تو کیس ہی نہیں ہے اور کابینہ کی مدد سے بڑی جلدی ان کی سزا ختم ہو سکتی ہے، کوئی جیل شیل میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی انہیں، اور وہ سزا جب چاہیں یہ ختم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور بڑا اہم بیان ہے ان کی طرف سے، اور اس کے حوالے سے بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ دوسرا ہم بات کریں گے کہ کل عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا کہ میں 8-9 سیٹوں سے اکیلا الیکشن لڑوں گا، کل ہی کافی، اور آج اس سے دڑکی لگا گئے۔ آج چلے گئے جی عدالت میں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو یہ اتنا بڑا یو ٹرن، کل سے وہ جو ہے نا تحریک انصاف والے چیخ چیخ کے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے، لیکن وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کل سے یہ کہا دیکھے کپتان کتنا بہادر ہے، اور 9 سیٹوں سے لڑا ہے الیکشن۔ تو میں نے کل بھی 1-2 دوستوں کو بتایا کہ بھائی یہ خان صاحب مکر بھی سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا اس وقت ایک ٹی وی پروگرام میں، بلکہ ایکسپریس ٹی وی پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے انہیں کہا خان صاحب مکر بھی سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، خان دلیر آدمی ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، تو آج مکر کے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو کارروائی مزید تیز ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ اس میں اب 2 لوگوں کو مزید ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے، اور 2 نام ان میں سے اسد کیسر صاحب ہیں اور محمود الرشید صاحب ہیں۔ یہ 2 نام اب سامنے آ گئے ہیں، اور یہ بھی اب جو ہیں انکوائریاں بھگتیں گے، جیسے نون لیگ والے بھگتتے رہے ہیں، لیکن ان کی انکوائریاں لیجٹمیٹ ہیں، اس لیے کہ یہ وفاقی کابینہ نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ انکوائریاں ایف آئی اے کرے گی، اور ایف آئی اے میں ہیڈ وہی ہیں جن کے خلاف 20 کلو ہیروئن کا پرچہ کرایا تھا۔ آخری بات جس پر ہم بات کریں گے، لندن میں نواز شریف کے آفس میں بڑی سرگرمی ہے، بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، حمزہ شہباز بھی وہاں ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی وہاں ہو کے آئے ہیں، عفنان عباسی بھی، عفنان اللہ مشاہد اللہ صاحب کے صاحبزادے وہ بھی ہو کے آئے ہیں، محسن شاہ نواز رانجھا بھی ہو کے آئے ہیں۔ تو وہاں پر کچھ کھچڑی پک رہی ہے، وہ کھچڑی کیا ہے اس کے بارے میں کچھ دوستوں سے بات ہوئی، کچھ ذرائع سے معلومات حاصل ہوئیں، تو اس پر بھی بات کریں گے 4 خبروں پر۔ سب سے پہلے جناب شروع کرتے ہیں کہ خان صاحب نے کل جو اعلان کیا کہ جناب تباہیاں پھیر دینی ہیں، اور ایک کپتان ڈٹ کے کھڑا، اور اس کپتان نے دیکھنا ساری وکٹیں اڑا دینی۔ اور میں کل ایک شو میں تھا، وہاں پر کچھ مبصرین تحریک انصاف عمران خان کے بڑے دل دادا وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایسا دلیرانہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ خان صاحب دیکھیں منہ پہ کہا ہے پرویز الہی کو پنجاب کا ڈاکو، اور دیکھیں خان صاحب نے شیخ رشید کو کہا ہے کہ میں اسے چپڑا سی نہیں رکھوں گا۔ یہ ہوتا ہے دلیر لیڈر۔ خان صاحب نے کہا خودکشی کر لوں گا، میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ اگر وی لاگ 100 گھنٹے کا ہو جائے اگر ہم خان صاحب کے سارے یو ٹرن ڈسکس کرنے لگے۔ تو کل اعلان ہوا، اور آج جناب قیامت مچی تھی کل سے سوشل میڈیا پر کہ کپتان دیکھیں جی، کپتان ایک آدمی 9 حلقوں میں لڑے گا، ہر نشست جتا دیتا ہے، ہر نشست جتوا سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے ویژن۔ آئی پٹھی ہو گیا۔ آج کہتے ہیں کہ جناب پہنچ گئے عدالتوں میں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہو رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا ہمیں،
یہ بہت جلدی کیا گیا ہے، اور اس پہ ذرا بھی الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے. یہ جلدی کر رہے ہیں. او بھائی وہ جو ہر لمحے کہتے تھے کہ الیکشن کراؤ، یہ 9 سیٹوں کا تو لڑ لو نا، تو اس میں پتہ چل جائے گا. نہیں سارے مانے ہیں، سارے استعفے دیں. سارے استعفے انہوں نے دینے کوئی نہیں ہے. اور یہ اب مختلف ہیلے بہانے سے اسی طرح آپ کو الیکشن سے بھاگتے نظر آئیں گے. سارے الیکشن کرانے ہیں تو کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. فیڈرل جو وفاقی اسمبلی ہے اس پر پریشر پڑ جائے گا، اور آپ کو اس کے بعد جو ہے کابینہ بھی ختم کرنی پڑے گی، وفاق میں حکومت بھی کرنی پڑے گی. سب کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں کریں گے. میڈیا پہ شور چلتا رہے گا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور ڈٹ کے ایسا کھڑا ہے کہ آج واپس ہو گیا. یعنی ابھی کل تک کی بات ہے، لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ دیکھیں جی 9 سیٹیں اور 1 بندہ، اور اب پتہ چلا دوڑ ہی گئے. اور کافی امبیرسنگ ہے. لیکن یہ جو ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے نا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شرمندہ ہوگا کہ دیکھیں ہم کل کہہ رہے تھے خان صاحب نے 9 سیٹوں سے الیکشن لڑنا ہے، تو آج تو خان صاحب تو وہ تو چلے گئے عدالت میں. انہوں نے کہا جی نہیں پھر لڑ لیں گے، ابھی کوئی جلدی تھوڑی ہے، یہ سیٹیں یہ الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہو رہا. تو وہ اس پہ غلطی تسلیم نہیں کریں گے. وہ اب شروع ہو جائیں گے نہیں خان صاحب نے کہا یہ الیکشن ہی ٹھیک ہو رہا. کل جو بات کی تھی وہ بھول جائیں گے. ان کے چھوٹے چھوٹے دماغوں سے بات نکل جائے گی، وہ ایک اور سائڈ پر چل پڑے گی. دوسری بات، 2 بڑے نام اسد کیسر اور محمود الرشید، بڑے لیڈر ہیں. کے پی کے سے تعلق ہے اسد کیسر کا، محمود الرشید لاہور سے تعلق ہے. بڑے جانثار پی ٹی آئی کے، اور جن کے اوپر بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، اور ان کے خلاف انکوائریاں بھی کھل گئی ہیں. اور یہ انکوائریاں کسی جانبدارانہ طریقے سے نہیں آئیں. الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں ان افراد کے نام بھی آتے ہیں. 11 افراد کی انکوائری مزید شروع ہوئی ہے. اس میں سے یہ 2 بڑے نام ہیں، اور ان کے اوپر بھی اب وہی ملبہ ڈلے گا جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ کا ہے. اور اکاؤنٹس کچھ ان کے پاس بھی ملیں گے. پتہ چلے گا سگنیٹری یہ لوگ بھی رہ چکے ہوئے، اور معاملات کچھ ان کے خراب ہیں. اور انکوائریاں کروائیں گے تو رانا ثناءاللہ، کیسا وقت آن پڑا ہے ان لوگوں پہ کہ وہ جو نعرے لگاتے تھے کہ رانا ثناءاللہ سب سے بڑا چور ہے، قسمیں کھاتے تھے جان اللہ کو دینی ہے، اب اسی کے ماتحت ایک ادارے میں پیش ہو رہے ہوں گے. اور جو بڑے نام ہیں اسد کیسر صاحب، خان صاحب کی بھی الیکشن کمیشن میں سنوائی ہو رہی ہے 18 اگست کو، لیکن یہ ان کی انکوائریاں اب شروع ہو گئی ہیں. اور یہ انکوائریوں سے بڑا ڈرتے ہیں، کیونکہ جہاں تک ہم نے پتہ کیا ہے انکوائریوں میں انہوں نے کہا جی ہم فیکٹس پہ بات کریں گے، پالیٹکس نہیں ہوگی. تو پالیٹکس نہیں ہوگی، اور فیکٹس اگر چیک کریں گے تو معاملات بہت گندے نکلیں گے، فائنینشیل معاملات. اور اس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ کس طرح اسد کیسر، قاسم سوری آئین کو توڑ سکتے تھے، خان سے بغاوت نہیں کر سکتے تھے. وہی تحریک عدم اعتماد والی رات آپ کو یاد ہی ہوگی. آئین توڑ دیا لیکن خان سے بغاوت نہیں کی. تو کیا خان صاحب کی شخصیت اتنی اچھی ہے، ان سے امپریس بہت اچھے ہیں، ہینڈسم بڑے ہیں؟ نہیں. اب حالات بتا رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ شریک جرم بھی رہے ہیں، اور یہ شریک جرم جو لوگ ہیں اب ان کا کچا چٹھا کھلنے والا ہے، اور ان کے اوپر انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں. اور دھیرے دھیرے آپ نے دیکھنا ہے کچھ اور نام بھی آئیں گے جن پہ آپ جو پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر رہے ہیں، اور وہ سارے لوگ اندر سے بہت خوفزدہ ہیں. کھلبلی مچی ہوئی ہے، پریشانی کا عالم ہے، اور دفاتر میں ہو کا عالم ہے، اور گھبرائے ہوئے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ نہیں امریکہ کے خلاف جہاد کرنا. یہ دوسری خبر ہو گئی. تیسری خبر، لندن میں کیا ہو رہا ہے. لندن میں حمزہ شہباز گئے ہوئے، تو کچھ اتھینٹک خبریں ہیں جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں.
اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا سب سے بڑی خبر کہ نواز شریف کی سزا کیسے ختم ہو رہی ہے۔ اور حمزہ شہباز گئے اور اس کے بعد وہاں پر جو ہیں جاوید لطیف، عفنان اللہ، محسن رانجھا، شاہد خاقان عباسی، یہ بھی وقفے سے ملتے رہے۔ جاوید لطیف ابھی تک وہیں ہیں، رات انہوں نے ایجور روڈ پر کھانا بھی کھایا ہے۔ اور جو اب کیا ہو رہا ہے، کھچڑی کیا پک رہی ہے، شکایتیں لگائی جا رہی ہیں، گلے شکوے کیے جا رہے ہیں، تو اس میں کچھ تھوڑی سی معلومات حاصل ہوئی تو وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ حمزہ شہباز کی بہت طویل میٹنگ نہیں ہوئی، 15 منٹ کی میٹنگ ہوئی ہے ساری۔ باقی وہ اپنی اہلیہ اور صاحبزادی سے ملنے گئے ہیں، 4 سال سے وہ اپنے تایا سے بھی نہیں ملے تھے، تو وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، بچوں سے ملے، لیکن جو پولیٹیکل 15 منٹ میں کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ وغیرہ ایسی کوئی سچویشن ہو نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف سے ملنے یہاں کے پولیٹیکل لوگ جاتے رہتے ہیں۔ یہ جو لوگ اب گئے ہیں، اب ملاقات کر رہے ہیں، ان سارے لوگوں میں ایک سملیرٹی ہے۔ یہ وہ مفاہمتی بیانیے والے لوگ نہیں ہیں۔ جاوید لطیف، شاہد خاقان عباسی، محسن رانجھا، عفنان اللہ، یہ کوئی ڈرنے دبنے والے یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے دبنگ لوگ ہیں۔ اور جو اگر پارٹی کے اندر ڈویژن ہے، حکومت سے کچھ لوگوں کو شکایت ہے ود ان دا پارٹی، جو کہ سرفیس پہ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ بڑے سیانے لوگ ہیں، یہ نہیں آنے دیں گے، لیکن اندر کھاتے جو طرز حکومت آج کل اپنایا ہوا ہے وہ کوئی اتنا مناسب نہیں ہے۔ نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پیچھے کر کے اور سڑکیں پل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے ووٹ نہیں ملتا۔ اس سے ملتا ہوتا تو 2018 سے پہلے بڑی اچھی پرفارمنس تھی، کیا ہوا؟ جب کسی نے چاہا تو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تو کچھ لوگ یہاں سے ناراض بھی گئے ہیں اور پہنچے ہیں، اور ان ناراض لوگوں میں سارے وہ لوگ ہیں جو مزاحمتی بیانیے والے ہیں، شہباز شریف کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے۔ پارٹی کے فیصلے، ہائی کمان کے فیصلے کے مطابق کچھ باتیں تسلیم ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کچھ خلش ضرور ہے۔ جیسے سنا یہ گیا ہے کہ جاوید لطیف صاحب کو وزارت نواز شریف صاحب کے کہنے پہ دی گئی۔ شہباز شریف انہیں وزیر نہیں بنا سکتے تھے، شہباز شریف سے پوچھا جاتا انہوں نے کہنا تھا، یہ تو وہ ہر معاملے میں ہی آج کل یہی کہتے ہیں۔ تو جاوید لطیف صاحب کو وزیر اناؤنس کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد انہیں کوئی محکمہ نہیں دیا گیا، کھڈے لائن وزیر جو ہے انہیں لگایا گیا۔ تو یہ اس حکومت کی روش ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ محسن داوڑ کی وزارت کے متعلق کیا ہوا۔ محسن داوڑ جو ہیں وہ وزیر اناؤنس ہو گئے، تالیاں بج گئیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب محسن داوڑ کو نہ حلف اٹھوایا گیا، نہ وزارت ملی گئی۔ لوگ شہباز شریف سے ملے، انہوں نے کہا منع کر دیا۔ تو کیا وزیر اعظم ہیں آپ اگر ان کے منع کرنے سے ہو گئے؟ پھر لوگوں نے کہا کوئی مشیر وغیرہ بنا دیں، تو 2 مہینے گزر گئے، مشیر بھی نہیں بنایا۔ ابھی انہیں ایک کمیٹی کا چیئرمین بنایا بالآخر بات۔ تو اس طرح فیصلے ہو رہے ہیں۔ ایک نقطہ کنفرم نہیں ہے لیکن زیر بحث ضرور ہے افواہوں کی صورت میں ان حلقوں میں، کہ مریم نواز کا فیوچر رول کیا ہوگا۔ کیا کسی سٹیج پر پارٹی صدارت ان کو سونپی جا سکتی ہے؟ سونپی جانی چاہیے۔ اگر نواز شریف وطن سے باہر ہے تو یہاں پہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، آپ پارٹی کی صدارت جو ہے مریم نواز کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ ووٹ وہی دلوا سکتی ہیں آپ کو۔ تو اس پہ کچھ افواہیں سی چل رہی ہیں کہ یہ نقطہ بھی نواز شریف صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن یہ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی اور یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ ایسا واقعی ہو رہا ہے۔ اور لیکن یہ کسی نہ کسی سٹیج پر ہونا ہے، آج نہیں تو کل
جب الیکشن آئیں گے تو انہیں مفاہمت کے نظریے کو جو ہے پاؤں تلے رکھنا پڑے گا اور مزاحمت کی طرف آنا پڑے گا۔ اور آخر میں سب سے بڑی خبر، نواز شریف کی سزا آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ بہت سے عرصے سے انہیں چور ڈاکو کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے، کوئی ان کے خلاف جرم نہیں ہے، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے، ٹیلی ویژن سکرین پر آنے کی اجازت نہیں ہے، نااہلی تاحیات نااہلی، پارٹی کی صدارت بھی نہیں رکھ سکتے، یہ سارا کچھ چل ہی رہا ہے اور ہم سب کے سامنے ہے۔ ہمارے دوست ہیں پرویز سندھیلا صاحب، انہوں نے عرفان قادر صاحب کا انٹرویو کیا اور عرفان قادر صاحب کی حق گوئی سے، سچائی سے اور جس دبنگ طریقے سے وہ بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل کلیئر مائنڈڈ آدمی ہے، کنفیوژن نہیں ہے ان کے ذہن میں، وہ کوئی مفاہمتی بیانیہ ان کے پاس نہیں ہے جیسے آج کل کی حکومت کے پاس ہے۔ تو اس انٹرویو میں انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت آسان سی بات ہے، یہ تو سزا ختم سمجھیں آپ۔ قانونی نکات انہوں نے بتائے کہ کس طرح کیبنٹ کے پاس جائیں گے، کس طرح اس نااہلی کے فیصلے کو اڑا کر پھینکا جا سکتا ہے، تو وہ میں ویڈیو ہی شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ دیکھ لیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح اب صورتحال نظر آ رہی ہے نواز شریف کی سزا ختم ہونے کی۔ یہ ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں۔ جی سر اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں تو کیبنٹ اور اس میں وزیر اعظم صاحب کا کوئی رول ہو سکتا ہے کہ ان کو جیل نہ جانا پڑے؟ دیکھیں، اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سامنے کیبنٹ رکھے جی اور اس پہ جو فائنڈنگز ہیں جو یعنی اس پہ مسئلہ جو جس طرح سے ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے، جی سر، تو وہ تو طریقہ کار ہی جو ہے قانون کے مطابق نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک، تو پارلیمان جو ہے اس پہ قانون سازی کے تحت اس کیس کو ختم کر سکتے ہیں، ان کی نااہلی کا، اور اس پہ جو نیب کے کیسز بنے ہیں ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے پارلیمان کے ذریعے سمپل میجورٹی کے ساتھ، اور کابینہ جو ہے اس چیز کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، اور نیا 58(2)(b) بن گیا۔ بالکل ٹھیک، پہلے حکومتیں 58(2)(b) کے نیچے گرائی جاتی تھی، جب 58(2)(b) میں ترمیم کر دی گئی تو 62, 63 کو نیا 58(2)(b) بنا لیا، اور جبکہ 62, 63 کی کاروائی جو ہے اس کا طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہے۔ وہاں تو الیکشن کمیشن کا رول ہے، اور وہ سپریم کورٹ تو ڈائریکٹلی کسی کو اس طرح ڈسکوالیفائی کر ہی نہیں سکتا جس طرح میاں صاحب کو کیا گیا یا جس طرح جہانگیر ترین کو کیا گیا۔ بالکل ٹھیک، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ پارلیمنٹ چاہے تو یہ سارا کچھ فیو ڈیز میں ریورس کر سکتے ہیں، فٹافٹ، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بلکہ حکومت چاہے حکومت آرڈیننس لے ہے، ہاں حکومت آرڈیننس لے اور اس سے بھی کر سکتی ہے ان کو، یہ سارے ان کو آرڈیننس کے ذریعے بھی ختم کیا جا سکتا ہے ان کیسز کو۔ یہ سارے جو پچھلے 10-20 سال میں انہوں نے عدلیہ کی بحالی کے بعد جتنے فیصلے کیے ہیں، بہت سارے 8-10 فیصلے ہیں، سارے ہی غلط ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل، جو پچھلے 8-10 فیصلے ہیں وہ سارے غلط ہیں اور اس کو وہ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اور اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اگر یہ چاہیں تو بہت سہل کام ہے کہ نواز شریف کی سزا کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایک اندر کی افواہ چل رہی ہے، عمران خان پہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، عمران خان رابطے بھی کر رہے ہیں نواز شریف سے کہ کوئی اس طرح کی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں دونوں بھائی مل کے کہ جو ہے نا نواز شریف کی سزا ختم ہو جائے لیکن عمران خان کی بھی نااہلی نہ ہو۔ یہ افواہوں کی صورت میں کچھ چل رہا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ دنوں تک میرے پاس مصدقہ خبر ہوگی، اس وقت میں آپ سے تفصیل سے ڈسکس کر لوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔